لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے سورہ انبیاء کی آیت 73 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا، پیشوا قرار دیا جو میرے امر یا میرے فرمان کے ذریعہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہدون بامرنا واوحینا الیہم، اور میں ان کی طرف وحی کرتا ہوں، فعل الخیرات واقام الصلاۃ ایتاء الزکوٰۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور عمل خیر انجام دیں۔ وکانوا لنا عابدین، اور یہ میرے عبادت گزار بندے تھے۔ اسی کے مقابلے میں نے دوسری آیت جو سورہ قصص کی آیت نمبر 41 ہے، اس کی بھی میں نے پچھلے ویڈیو میں تلاوت کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون، کہ کچھ امام ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں اور قیامت میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو پہلی جو آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے جو امام اور پیشوا ہیں ان کے صفات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے کہ وہ عمل خیر کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہ لوگ میرے عبادت گزار بندے۔ دونوں طرح کے امام تاریخ میں موجود ہیں، دونوں طرح کے پیشوا تاریخ میں موجود ہیں۔ ہم لوگ چونکہ شیعہ اثنا عشری ہیں تو رسول کریم کی حدیث جو کہ بہت مشہور حدیث ہے وہ میں نے اس کے پہلے کے ویڈیو میں بیان کی تھی کہ رسول کریم نے کہا کہ میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے اور یہ دین قیامت تک کے لیے غالب رہے گا۔ یہ ویڈیو ہمارے گزشتہ ویڈیو کے تسلسل میں ہے، اسی کی دوسری قسط اس کو مان لیا جائے، جس میں ہم لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ ہمارے چھٹے امام ہیں، شیعوں کے چھٹے امام ہیں، کیونکہ شیعہ امامت کو منصوص من اللہ مانتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے منصوص ہوتا ہے، انہی کی طرف سے نصب کیا گیا رہتا ہے، اس لیے کہ وحی ہر گناہ گار پر وحی نہیں ہو سکتی ہے، اور وحی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا امام وہ معصوم ہو، ہر گناہ اور خطا سے وہ پاک ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام ہیں، جن کے متعلق ہم لوگوں نے کچھ گفتگو اس کے پہلے کے ویڈیو میں کی تھی۔ ان کی پیدائش 83 ہجری اور ان کا انتقال 148 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ 83 سے 148 ہجری 65 سال کا عرصہ بنتا ہے، جو کہ ہمارے کوئی بھی امام، جو 11 امام ہمارے ہیں، کسی نے بھی اتنی زیادہ حیات نہیں پائی ہے، بلکہ سب کی زندگی اس سے کم رہی ہے۔ تو 65 سال کا عرصہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین اسلام کی ترویج کے لیے جو کاوشیں کی ہیں، جو کوششیں کی ہیں، اس کی کچھ جھلک میں نے، اس کے کچھ معروضات میں نے پہلے کے ویڈیو میں پیش کیے ہیں۔
اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی، ان کے جو سیاسی حالات ان کی زندگی میں رہے اور جو علمی کاوشیں انہوں نے کی تاکہ دین اسلام کا احیاء کر سکیں، دین اسلام کی بقا کر سکیں، دین اسلام کے مفہوم اور عقائد لوگوں تک پہنچا سکیں، تو اس چیز کو ہم لوگ دو حصوں میں اس کی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سیاسی حالات جو ان کے تھے اور جس سیاسی دباؤ میں امام مظلوم نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کام کیا ہے، یوں تو ہر امام نے بہت ہی مصائب جھیلے، لیکن جو کربلا کے مصائب ہیں وہ ایک منفرد ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اور ائمہ نے مصائب نہیں جھیلے۔ یہ مصائب صرف ظاہری مصائب، یعنی ان کی جسمانی مصائب ہی نہیں ہے کہ جسمانی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، بلکہ ذہنی کرب و اذیت میں بھی جتنا امت نے ان لوگوں کو رکھا ہے، وہ کبھی کبھی تو جسمانی مصائب اور جسمانی تکالیف برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو ذہنی اذیتیں ہیں یا ذہنی پریشانیاں ہیں، اس کا انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہ زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ پریشان کن ہوتا ہے۔ جو دشمنان اہل بیت رہے ہیں، اس لیے کہ امت مسلمہ میں دو طرح کے لوگ رہے ہیں، ایک تو وہ رہے ہیں جو کہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، اور کچھ لوگوں نے اسی محبت میں جان بھی دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہی جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ائمہ ہیں، ان کے ذریعہ ہماری نجات ہوگی اور خود ہماری شخصیت کی اصلاح ہوگی، جس کی وجہ سے ہم اپنے کو جنت کا حقدار یا نجات کا حقدار بنا سکیں گے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو کہ اہل بیت سے محبت کا تو دعویٰ کرتی ہے، لیکن اتباع وہ ان کے مخالفین کا کرتی ہے۔ مخالفین کا اتباع اس لیے کرتی ہے کہ بہت ساری جو جھوٹی احادیثیں گڑھی گئیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا، ورنہ دل سے ہو سکتا ہے کہ وہ محبت اہل بیت رکھتے ہوں، لیکن ان کے بعد لوگ جو حکومتوں میں آئے تو انہوں نے اپنے حکومت کے استحکام کے لیے بہت ساری کوششیں کی۔ پہلی کوشش تو یہی تھی کہ کسی طرح جو اسلامی علوم ہے، جو اسلام کے احکام ہیں، اس کو لوگوں کے ذہن سے محو کر دیا جائے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول کریم کے بعد قریش برسر اقتدار آئے۔ قریش کی جو سابقہ زندگی تھی، ان کی سابقہ زندگی میں کسی طرح کی جو کہا جائے کہ اچھائی نہیں تھی۔ ان کی سابقہ زندگی اگر دیکھا جائے تو ان میں ہر طرح کی برائیاں تھیں۔ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، زندہ درگور کر دیتے تھے، جوا وہ کھیلتے تھے، شراب وہ پیتے تھے، گانے والی عورتیں اور طرح طرح کے برائیاں خود ان کے عورتوں میں بھی سرایت کر گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ تجارت کرتے تھے، ان کے پاس مال و دولت بہت تھے، اور جب مال و دولت بہت آ جاتی ہے، جب انسان اپنے کو مال و دولت کی طرف سے غنی سمجھنے لگتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ تو یہ اسی طرح کی سرکشی ان میں تھی۔ جو بعد میں رسول خدا نے اسلام کا پیغام دیا تو مکہ میں ایمان لانے والا وہ غریب طبقہ تھا۔ یہ جو شیوخ تھے وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ بعد میں فتح مکہ کے وقت یہ اسلام نہیں لائے، بلکہ اسلام کی تلوار کے سامنے یہ تسلیم ہو گئے۔ کچھ لوگ یقینی مکہ میں اسلام لائے تھے شیوخ میں سے، غریب طبقہ تو بالکل مخلص تھا ایمان لانے میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو شیوخ تھے جو ایمان لائے تھے ان کے ایمان لانے کی وجہ کچھ اور تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول کریم کو غلبہ ہوگا، اور غلبہ ہونے کی وجہ سے جب ان کی حکومت بہت زیادہ ہو جائے گی تو ہم لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ منصب مل جائے گا اور ہم کو کچھ دنیاوی فائدے ہو سکتے ہیں، کچھ اقتدار حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ سب وجہیں تھی جس کو ہم لوگوں نے پہلے بھی اس کی کچھ باتیں کی ہیں۔ آج کے ویڈیو میں میں صرف جو امام صادق علیہ السلام کے جو سیاسی حالات تھے، جو سیاسی دباؤ کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اسی کی گفتگو کروں گا۔ جو علمی کاوشیں ہیں کہ اس زمانے میں
کیونکہ بنی امیہ کا دور ختم ہو رہا تھا، بنی عباس اپنے اقتدار کی کوشش کر رہے تھے، اس میں عوام کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ نتیجہ ہے کہ ہر شہر میں لوگوں نے مذہب کے متعلق باتیں شروع کر دی تھیں، اور طرح طرح کے جو عقائد ہیں اور طرح طرح کے جو افکار ہیں وہ سامنے وجود میں آ رہے تھے۔ لوگوں میں پریشانی یہ ہو گئی تھی کہ رسول کریم کے انتقال کے بعد حدیثوں کے بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اہل بیت اطہار جو کہ جن کو کہ رسول کریم نے بتایا تھا کہ دیکھو میرے بعد تم ان سے تمسک رکھنا، یہ قرآن اور اہل بیت یہی تم کو دین کے اور شریعت پر تم کو گامزن کریں گے، ان کو لے جائیں گے۔ لیکن حالات یہ ہوئے کہ جو سب سے زیادہ جو اسلام کے دین اور اس کا شارع تھا، جو کہ شریعت بتانے والا تھا، اس کی حالت یہ ہو گئی تھی بنی امیہ کی حکومت میں، معاویہ کی حکومت میں، کہ حضرت علی کا نام لینا بھی لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا، کہ اگر کسی کے زبان پر نام بھی آ گیا تو وہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کی تفسیر ابو الحسن مدائنی نے اپنی ایک کتاب میں اس کی تفسیر درج کی ہے۔ ان سب چیز میں ہم کو نہیں جانا ہے، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا تھا، اور پورے اسلامی قلمرو میں ان کے اوپر شب و شتم کیا جاتا تھا۔ اب ان حالات میں تو لوگوں کو تو اسلام کے قوانین تو معلوم ہی نہیں تھے، دین اور قوانین تو معلوم ہی نہیں تھے۔ یہ جو لوگ برسر اقتدار آئے، جو قریش کے لوگ برسر اقتدار آئے، ان کو رسول کریم سے زیادہ اسلام کے پیغام سے نفرت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ میں کیا تھا کہ جو جنگ تھا، جنگ یہ تھی کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی جو عدالت تھی، جو ان کا ایمان تھا، دین اور ایمان تھا، اور دین اور ایمان پر چلنے کی جو لوگوں کو وہ ہدایت کرتے تھے، معاویہ کو اس چیز سے دشمنی تھی۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے عدالت کے نظام سے بالکل ہی اختلاف رکھتا تھا۔ اس کا جو نظام تھا وہ ظلم پر مبنی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو سب سے تکلیف معاویہ سے تھی، اس کے نفاق سے، اس کے ظلم سے، اور معاویہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت علی کی عدالت سے اس کو دنیا واسطے کا بیر تھا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ سبھی ائمہ نے اتنی پریشانی کی زندگی گزاری، لیکن یہ جو بنی امیہ کا ظلم کرتے رہے تو ہر ظلم کا ایک خاتمہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے کہ جب واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہو گیا، واقعہ کربلا ہونے کے بعد بہت ساری تحریکیں اٹھیں کربلا کے بعد، لیکن ساری تحریکیں امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں نہیں اٹھیں۔ ایک تحریک جو توابین کی تحریک ہے، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے، 65 ہجری میں، جس کے قائد سلیمان بن سرود خزائی تھے، اور ان کے کچھ اور لوگ تھے، مسیب بن نجوہ ہو، رفع بن شداد بن، ان کی تفسیر میں پڑھ چکا ہوں۔ یہ لوگ اپنے واقعی چونکہ ساتھ نہیں دے سکے، اس لیے نادم تھے، اور اسی ندامت میں ان لوگوں نے عین الوردہ کے مقام پر ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ جنگ کر کے اپنی جان دے دی۔ یہ صرف ندامت اور پشیمانی میں انہوں نے جان دی۔ تو یہ تحریک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کے رد عمل میں۔ دوسری تحریک جو کربلا کے رد عمل میں کہی جا سکتی ہے وہ جناب مختار کا قیام تھا۔ مختار سقفی کا قیام، جو کہ 66 ہجری میں عمل میں آیا، 65 یعنی 5 سال کے بعد، اور توابین کا قیام 65 ہجری میں ہوا، 4 سال کے بعد۔ لیکن ایسا نہیں ہے، واقعہ کربلا کے فوراً بعد ہی ان لوگوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی تھی، لیکن لوگوں کو اپنی طرف بلانے میں اور وسائل جمع کرنے میں اتنے سال کا عرصہ لگ گیا۔ یہ تحریکیں کامیاب تو نہیں ہوئیں، لیکن جناب مختار کی تحریک تو کامیاب ہوئی، اور انہوں نے بدلہ بھی لیا امام حسین کے قاتلان امام حسین علیہ السلام۔ وہ بدلہ لینے میں کیسے کامیاب ہوئے، ان سب کی تفصیل ہے۔ اب سب بات کو ہم چھوڑتے جاتے ہیں تو ہم یہاں پر آتے ہیں انہی دو۔ اس کے علاوہ جو تحریکیں ہوئیں، جیسے مکہ میں عبداللہ ابن زبیر نے جو اپنے خلافت کا اعلان کر دیا، وہ تحریک کو امام حسین علیہ السلام کہ کربلا کی شہادت سے کچھ بھی واسطہ نہیں تھا، وہ ان کی اپنی ذاتی حکومت کی خواہش کی وجہ سے ہوا، عمل میں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا،
اس سے اور لوگوں کی تحریک میں کھڑے کرنے میں یا قیام کرنے میں ان لوگوں کو حوصلہ ملا کہ وہ ہم بھیا کے خلاف ہم بھی قیام کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک حوصلہ ہے امام حسین علیہ السلام کی تحریک نے جو ان لوگوں کو حوصلہ دیا، اس کی وجہ سے کئی ایک تحریکیں وجود میں آئیں. خود مدینہ کی تحریک، جب مدینہ کے لوگوں نے بنی امیہ کے خلاف خروج کیا، اس کی دو وجہ تھی. ایک تو وجہ یہ تھی کہ جو بنی امیہ کی حکومت تھی، خاص کر کے یزید کی جو حکومت تھی، جو خلیفہ وقت بنا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسا فاسق اور فاجر ہے کہ اس کی حکومت میں اگر ہم رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب نازل ہو جائے. اور عبداللہ ابن حنظلہ نے کہا کہ اگر کوئی ساتھ نہ بھی دے گا تو میں اپنے لڑکوں کے ساتھ قیام کروں گا. لیکن یہ تو ظاہری طور پر انہوں نے کہا، لیکن اس کے پیچھے کچھ ان لوگوں کی اکنامک وجوہات بھی تھی. جیسے کہ بنی امیہ آہستہ آہستہ جو ان لوگوں کی جو عیش پرست زندگی تھی، اور جو لوگوں کو اپنے بیت المال سے اپنی طرف کرتے تھے، علماء کو خریدتے تھے، اور یہ جو جتنے بھی ایسے لوگ تھے جو کہ ضمیر بیچنے کو اپنا تیار ہیں، ان کے خریدنے کے لیے جو پیسہ یہ لوگ خرچ کرتے تھے، تو ان لوگوں کو بیت المال میں بہت پیسے کی ضرورت تھی. نتیجہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے قلمرو میں جتنے لوگ بھی تھے، اپنی حکومت میں جتنے بھی تھے، ان پر خراج کی ہمیشہ زیادتی کرتے رہے، ان سے ٹیکس وصولی کرتے رہے. بہت زیادہ ٹیکس وصولی سے عوام دباؤ میں تھی، عوام کو اتنا دباؤ میں تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی بھی بنی امیہ کے خلاف اگر کھڑا ہو تو ہم لوگ اس کا ساتھ دیں. مدینہ میں بھی جب ابن مینا جو ٹیکس وصول کر کے اور سارے پیسے لے کر کے جب شام کی طرف جا رہا تھا، یہ بنی امیہ کا نمائندہ تھا، تو مدینہ کے لوگوں نے اس کو روکا کہ یہ ہمارا پیسہ ہے، تم نہیں لے جانے دیں گے. نتیجہ ہے کہ جو واقع حرہ ہوا، اس کے عوامل میں بھی جو باتیں تھیں، ایک تو یہ تھی کہ یہ جو حکومت ہے یہ فاسق و فاجر حکومت ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. اور دوسری یہ چیز کہ یہ لوگ بنی امیہ کے جو ٹیکس کی وصولی اور جو مادی وسائل ان کے جتنے تھے، وہ جتنا زیادہ وہ ڈرین کر رہا تھا، اپنی طرف لے جا رہا تھا، اس سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے. معاویہ نے بہت طرح کے پیسے عوام سے پیسے وصولنے کے کوئی بھی مواقع کو چھوڑتا نہیں تھا. اس طرح کا ساسانی نظام میں کیا ہوتا تھا کہ نوروز کے دن جتنے ساسانی بادشاہ ہیں ان کو عوام لے جا کے تحفے تحائف پیش کرتی تھی. معاویہ نے اس سلسلے کو اپنے حکومت میں جاری کیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آئیں اور بادشاہ کو وہ تحفے پیش کریں. کچھ لوگ تو تقرب میں کہ ہم حکومت کے قربت اس سے حاصل کر لیں گے، وہ پیسے اور تحائف پیش کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگوں سے جبری طور پر تحائف وصول کیے جاتے تھے. اب یہ صرف معاویہ یعنی خلیفہ تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے جو عامل تھے، گورنر جو تھے، الگ الگ حجاز میں تھے یا عراق میں تھے یا شام میں تھے، تو وہ لوگ بھی اپنے تئیں اپنے لیے وہ ان لوگوں نے جو تحفے تحائف وصولنا شروع کر دیا. نتیجہ ہے کہ ایک جو وجہ یہ ہوئی، ایک تو ان کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ فاسق و فاجر تھے، عیش پرست تھے، اور کسی طرح بھی آج دین اسلام سے ان کو کوئی واسطہ نہیں تھا، اور اس بات کو وہ پوشیدہ بھی نہیں رکھتے تھے. دوسری چیز کہ جو بنی امیہ کے جو لوگ ان کے ایڈوائزرز تھے، ان لوگوں کو بھی اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا. جیسے معاویہ کا اور معاویہ کے بعد یزید کا جو سرجون تھا، وہ سب عیسائی تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عموماً لوگ معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو معاویہ کی یہ جو بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو موالی تھے، یعنی کہ جو عجم کے رہنے والے لوگ تھے، وہ عرب سے نفرت کرتے تھے، اور اس لیے چونکہ وہ عرب سے اتنا زیادہ نفرت کرتے، اس لیے ان لوگوں نے قیام کیا، اور بنی عباس نے ان کو اپنے ساتھ ملا کر کے قیام کیا. حقیقت یہ بات ہے کہ صرف یہی بات نہیں تھی کہ وہ نفرت کرتے تھے، یہ نفرت بھی ہوگی اپنی جگہ پر، ایسی نہیں ہے، لیکن بنی امیہ کے جو گناہوں کی زندگی تھی اس پر یہ لوگ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ان کا نظام تھا وہ ظلم پر مبنی تھا، اور دین اسلام سے ان کو کوئی واسطہ نہیں تھا. فسق و فجور میں یہ مستقل کھلے عام یہ فسق و فجور کے عادی ہو چکے تھے. اس چیز کو جو مورخ ہے وہ چھپاتے ہیں. مورخ ہر حال میں جتنا بھی یہ ہے کہ واقع کربلا ہی اتنا بڑا جو سانحہ ہوا، اس کو بھی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے
عوام کے ذہن سے محو کر دیں۔ اس کے لیے جو مخالفین اہل بیت ہیں، انہوں نے ایک آیہ کریمہ، جو بھی اپنے دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے قرآن کریم کی آیت سے کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت کو اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے۔ تو اس میں وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 141 کے آخری جز ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کو مومنین کے اوپر راہ نہیں دے گا، کبھی کافر مومنین کے اوپر سبقت نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان پر غالب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ امام حسین تو اللہ کے دوست تھے اور بنی امیہ یا یزید تو فاسق و فاجر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک فاسق و فاجر کو ایک مومن پر راہ دی، کیسے اس پر غلبہ عطا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ کربلا صحیح نہیں ہے۔ جو بیچارے سادہ لوگ مومن تھے، انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو اب وہ پورے واقعہ اور امام حسین کی عظمت تو ذہن میں تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کی طرح آسمان پر اٹھا لیا اور یہ واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں۔ اس طرح سے جو مخالفین ہیں وہ عوام کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں جس سے وہ گمراہ ہوں۔ حالانکہ اسی امام رضا علیہ السلام کے سامنے بھی لوگوں نے اس آیہ کریمہ کو پوچھا تھا۔ اس کی بات ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا تو ان کے اصحاب میں کسی نے پوچھا ہوگا، بعد میں حسین ابن روح سے بھی پوچھا گیا جو کہ نوابین اربعہ میں سے ایک تھے، نوابین اربعہ میں سے تیسرے نمبر جو امام زمانہ کے جو نائب تھے، ان سے بھی یہی سوال لوگوں نے پوچھا کہ جب قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو کس طرح اللہ نے یزید کو امام حسین علیہ السلام پر غلبہ عطا کیا کہ ان کو شہید کر دیا اس نے؟ تو دراصل امام زمانہ نے بھی حسین ابن روح کے ذریعہ اس کا ایک مدلل جواب دیا۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی اپنے وقت میں اس کا جواب دیا کہ دیکھو اس کا فائدہ، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مادی طور پر جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، چاہے امام ہیں، چاہے رسول ہیں، چاہے نبی ہیں، ان کو مادی غلبے کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے دلیل کی، حجت کی، کہ کبھی بھی دلیل پر اللہ کے یا احکام یا اللہ کے جو عقائد کے سلسلے میں جتنے بھی دلیلیں ہیں اس میں کافرین کبھی بھی مومنین کے اوپر سبقت نہیں لے سکتے ہیں۔ اس میں مادی اس کی بات نہیں ہوئی ہے، مادی غلبے کی بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ آیت شروع سے تھی، جناب زکریا کو علیہ السلام کو دشمنوں نے قتل کر دیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا، تو پھر بھی یہ آیت اپنی جگہ پر قائم رہی۔ ہر نبی اپنے وقت کے طاغوت کے سامنے مادی طور پر مغلوب ہوا ہے، لیکن جہاں تک دلیل کا سوال ہے، استدلال کا سوال ہے، وہ کوئی بھی جو کافر ہے یا طاغوت ہے وہ مومنین پر یا اللہ کے بندوں پر سبقت نہیں رکھ سکتا ہے، غالب نہیں ہو سکا ہے، اور وہی جب غالب نہیں ہو سکتا ہے تو وہ زبردستی ان کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مادی غلبہ کیوں نہیں عطا کر دیا تاکہ وہ ہر پر غالب ہو جاتے؟ اس کو بتایا امام نے کہ مادی غلبہ ان کو اس لیے عطا نہیں کیا کہ اگر ہر حادثے میں، ہر معاملات میں اگر اللہ تعالیٰ جو اپنے اس کے بندے ہیں، جو اس کی حجت ہیں یا اس کے نمائندے ہیں، اگر ان کو ہر حالت میں غالب کر دیتا، ان کو ہر وقت غلبہ عطا کرتا، تو لوگ سمجھتے کہ یہی خدا ہے، ان کے لیے وہ ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی زبردستی کسی کو ایمان عطا نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے خواہش سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلو۔ اللہ جبر نہیں چاہتا ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اختیار سے اس کو حاصل کرو۔ اسی لیے جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ دلیلوں سے لوگوں کو قائل کرتا ہے،
مادی طاقت سے کسی کو قائل نہیں کرتا ہے. اگر وہ مادی طاقت سے قائل کرتا تو ایک تو سب سے پہلے کہ لوگ سمجھتے کہ یہی خدا ہے جو ہر حال میں غالب رہتا ہے. دوسرے، اللہ تعالیٰ کی جو حجت ہے، جو اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ممکن نہیں ہوتی تھی. اسی لیے تمام جو انبیاء آئے، مرسلین آئے یا امام آئے، ان کو وہی انسانی طاقتیں دی گئی ہیں اور انسانی صفات دیے گئے ہیں تاکہ اگر ان پر مصائب پڑے تو یہ بھی اپنے صبر اور استقلال کا مظاہرہ کریں اور کسی حال میں بھی یہ ایمان پر ثابت قدم رہیں تاکہ دوسروں کے لیے یہ ایک نمونہ بن سکیں. اگر مادی طور پر یہ ہر بار غالب رہتے اللہ کی طرف سے تو یہ لوگوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے تھے. لوگ سمجھتے کہ یہ تو اللہ کے نمائندے ہر حال میں غالب ہیں، لیکن ان کے صبر اور استقلال اور ہر حال میں ان کی ثبات قدم یہ لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ لوگ اتنے صبر کر سکتے تھے اللہ کی راہ میں تو ہم کو بھی چاہیے کہ ان کے اتباع میں ہم لوگوں کو بھی صبر کرنا چاہیے. اس طرح کے بہت سارے اشکال لوگ اٹھایا کرتے تھے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی امیہ کے جو خلفاء ہوئے، جس میں عبد الملک بن مروان سے لے کے محمد بن مروان الحماد جو آخری تھا، تو اس کے بیچ میں جتنے بھی یہ ظالم اور فاسق ہوئے، سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کو موروثی طور پر بھی بنی ہاشم سے ان لوگوں کو ایک طرح کی حسد تھی. وہ چاہتے تھے کہ ان کو کسی طرح سے بھی اقتدار میں نہیں آنے دیں. دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی جو طرز زندگی، جو ان کی معاشرتی زندگی تھی، وہ اسلام کے اصولوں سے بالکل ہی الگ تھی. جہاں تک اسلام کہتا ہے کہ عدل و مساوات کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں پر رحم کی تعلیم دیتا ہے، یہ ایک ظالم شخص تھے، نفاق ان کے رگ رگ میں پیوستہ تھا. تو دوسری جو سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ کبھی بھی امام کے جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر وہ آ نہیں سکتے تھے. مادی غلبہ ان کو ہوا، اس کی کئی وجہ ہے، اس لیے کہ انسان عام طور سے انسانوں کو بہت آسانی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے. گمراہ کرنے کے لیے یہ جیسے میں نے ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کی، اس طرح کی جھوٹی دلیلیں اور جھوٹی احادیثیں گڑھی گئیں. علماء کرام خریدے گئے، پوری حدیث ساز فیکٹری بنائی گئی. تو یہ سارے چیزیں بنی امیہ کے وقت میں ہوتے رہیں، لیکن آہستہ آہستہ عوام جاگتی رہی. اور یہ جو کربلا کے بعد جو تحریکیں اٹھیں، اس کے بعد خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو تحریکیں اٹھیں، اس میں جناب زید ابن علی کی تحریک تھی، اس لیے کہ توابین کی تحریک اور جناب مختار کا قیام تو پہلے ہو گیا. اس کے بعد کی جو تحریکیں ہوئیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تحریک اٹھی، اس میں جناب زید ابن علی کی تحریک، جناب یحییٰ ابن زید کی تحریک خراسان میں، اس کے بعد جناب عبداللہ ابن حسن کے بیٹوں کی تحریک، اس میں محمد نفس زکیہ کی تحریک یا ابراہیم کی تحریک، دونوں بھائیوں کی تحریک. اس کے بعد کی یہ 145 ہجری میں ہوئی، ان کی تحریک 121 ہجری میں ہوئی تھی جناب زید ابن علی کی. اس کے بعد جو تحریک ہوئی وہ 126 ہجری میں جناب یحییٰ ابن زید کی تحریک ہوئی. اس کے بعد بھی کچھ امام زادگان کی تحریکیں ہوتی رہی ہیں، خراسان میں ہوئی ہیں. ظاہرہ یہ تحریکیں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ان تحریکوں کے اثرات بنی امیہ کو دن بدن کمزور کرتے چلے گئے. بنی امیہ کی جو حکومت ہے، واقع کربلا کے بعد یزید 64 ہجری تک تخت پر رہا ہے اور 61 ہجری کے بعد 63 ہجری میں واقع حرہ ہوا ہے. واقع حرہ کے بعد یہی مسلم بن عقبہ جو کہ یزید کا کمانڈر تھا، یہ خانہ کعبہ مکہ جاتا ہے، خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اس وقت اس کی راستے میں موت ہو جاتی ہے اور حسین بن نمیر کو وہ قیادت سونپ کر جاتا ہے. وہاں جب جاتا ہے تو حسین بن نمیر خانہ کعبہ پر اس نے پتھر برسائے، لیکن اسی وقت یزید ابن معاویہ کے مرنے کی خبر آ گئی اور اس کا لشکر منتشر ہو گیا، یہ لوگ واپس چلے گئے.
یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب شام کے حالات کیا ہوئے کہ جب یزید کا انتقال ہو گیا تو شام میں بھی شام کے جو لوگ تھے وہ معاویہ کے بالکل ہی ساتھ تھے۔ معاویہ نے ان کی ایسی ذہنی تربیت کی تھی کہ ان کو جو اسلامی عقائد بھی جو اس نے بتائے تھے، جب ظاہر طور پر جو اسلام بتائے تھے، وہ وہی چیز بتاتے تھے جو ان کے حکومت کے مطابق تھا، موافق تھا، اور جو اصل اصول تھے وہ ان لوگوں سے چھپا کر رکھے گئے تھے۔ یہ بھی خود ایک عنوان ہے۔ تو وہاں کی حکومت میں یزید کے مرنے کے بعد گرچہ مروان بن حکم نے ام خالد جو کہ یزید کی بیوہ تھی اس سے شادی کر لیا اور وہ کامیاب ہو گیا خلافت پر قابض ہونے میں، اس لیے کہ یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید اس نے حکومت چھوڑ دی، یہی کہہ کر چھوڑ دی کہ میرا باپ یزید اور اس کا باپ معاویہ یہ دونوں حق پر نہیں تھے۔ ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام جو کہ واقعی خلافت کے حقدار تھے ان کا حق ان لوگوں نے غضب کیا ہے، اور یہ لوگ جہنم میں، ہم ان لوگوں کا ساتھ دینا نہیں چاہتے۔ یہ پورا خطبہ اس کا خود سوائق محرقہ میں ابن حجر ہیشمی مکی جو کہ اس وقت مکہ کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے وہ تھے، تو ان کی کتاب میں یہ خطبہ موجود ہے۔ اس وقت شام میں جو انتشار ہوا تو دو بہت مشہور قبیلے جو کہ معاویہ کی طاقت ایک طرح سے سمجھے جاتے تھے، بنی قیس اور بنی عبد کل، ان لوگوں میں آپس میں نزاع ہو گیا، ان لوگوں میں کافی خون خرابہ ہوا۔ شام میں بنی امیہ کی حکومت کمزور ہوتی گئی۔ جب کمزور ہو گئی اس درمیان میں تو اس وقت عراق پر ان کی پکڑ کم ہو گئی، ان کا جو کنٹرول تھا عراق پر وہ ختم ہو گیا۔ یزید نے اپنے وقت میں ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا تھا، اور ابن زیاد کیا کرتا تھا کہ اگر بصرہ میں ہے تو وہ کوفے میں اپنا ایک نائب قائم مقام رکھتا تھا، اور اگر وہ کوفہ گیا تو بصرے میں اپنا ایک قائم مقام رکھتا تھا۔ کربلا کے وقت میں جب وہ کوفہ گیا تھا تو اس نے بصرہ میں اپنا ایک قائم مقام رکھا تھا۔ اسی طرح بعد میں کربلا کے واقعے کے بعد یہ بصرہ آ جاتا ہے اور کوفے میں اپنا ایک قائم مقام رکھتا ہے جس کا نام تھا عمرو بن حریث۔ نتیجہ کہ یہ جو واقع کربلا کے رد عمل میں جو جناب مختار کا وقت آیا یا توابین کا وقت آیا، اور جب اس کی پکڑ عراق پر ڈھیلی ہو گئی تو اس وقت ابن زبیر کو موقع مل گیا اور ابن زبیر کے لوگ وہاں پر آ گئے، قابض ہو گئے۔ اس وقت لوگوں نے عمرو بن حریث کو کوفہ سے باہر نکال دیا اور ابن زیاد کو بصرہ سے باہر نکال دیا، اور یہی ابن زبیر کے لوگ آ گئے۔ لیکن ابن زبیر کے جو لوگ آئے تو ان لوگوں نے ایک طرح سے اس وقت شروع میں جو کوفہ کے لوگ تھے ان لوگوں سے معاونت کی، کیونکہ ان کو ابھی اپنے حکومت کو استحکام کو مستحکم کرنا تھا، تو ان لوگوں نے معاونت کی۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جو دور، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو دور تھا، وہ اس وقت دوبارہ شام کی حکومت کو استحکام حاصل ہو گیا تھا، اور عبد الملک بن مروان یہ تخت نشین ہو گیا تھا۔ عبد الملک بن مروان یہ اپنی شروع کی ظاہری زندگی میں یہ بڑا متقی پرہیزگار اور عبادت گزار تھا، اور قرآن پڑھتا تھا، یہاں تک کہ ایک صوفیانہ زندگی بسر کرتا تھا، جیسا کہ تاریخوں میں آیا ہے، صوفیانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ لیکن جس وقت اس کو خبر ملی کہ ہم خلیفہ وقت نامزد ہم چن لیے گئے ہیں، مروان کے مرنے کے بعد ہم کو خلیفہ وقت بنایا گیا ہے، اس وقت یہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب اس کو خبر ملی تو یہ اتنا خوش ہوا، اس کے بعد اس نے قرآن کو رکھ دیا اور کہا، قرآن کو مخاطب کر کے کہا کہ اب میرے میں اور تیرے میں، قرآن میں، کہ اب ہمارے میں اور تمہارے میں اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے، اب ہم کو حکومت حاصل ہو گئی۔ تو یہ تھا مائنڈ سیٹ اس وقت کے لوگوں کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جن لوگوں کو فیس کرنا پڑا، جن لوگوں کو مقابلہ کرنا پڑا، جن لوگوں سے، وہ اسی ذہنیت کے بنی امیہ کے لوگ تھے، اور اس کے بعد جو بنی عباس آئے تو ان لوگوں نے بھی اہل بیت کے ساتھ ایسی دشمنی کی کہ جو بنی امیہ کی جو دشمنی اور عداوت تھی وہ بھی شرما گئی۔ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ دو خلفاء جس میں ابو العباس صفا کا معنی ہوتا ہے خون بہانے والا، ابو العباس صفا، اور دوسرا خلیفہ ہوا ابو جعفر منصور دوانسی۔ ان لوگوں نے بہت ظلم کیا بنی فاطمہ پر، اور اس کے پہلے جو
خلفاء تھے جن کا میں نے پہلے کی ویڈیو میں بیان کیا ہے، وہ بنی امیہ کے جو خلفاء تھے، ان لوگ کی جب حکومت ختم ہوئی اور جو بنی عباس کی حکومت آئی، تو ان لوگوں نے بھی بہت سارے ظلم ڈھائے۔ ان کے ظلم ڈھانے کی جو وجہ بنی عباس کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے حکومت ہی حاصل کی تھی رضائے آل محمد کے لیے، اور لوگوں کو تاثر دیا تھا کہ ایک بار حکومت آ جائے گی تو ہم اس کو بنی فاطمہ کو ہم خلیفہ بنا دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے بعد میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اور لوگوں کو ریئلائز ہوا بعد میں کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ یہ مفسد لوگ ہیں، زیادہ یہ، لیکن تب تک یہ آہستہ آہستہ اپنی حکومت کا ان لوگوں نے کو مستحکم کرتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے جو شروع کیا اپنی، تو ان لوگوں کا جو بغاوت شروع کیا یا جو حکومت کا یہ کیا، تو ان لوگوں نے اس چیز کے جو بنی امیہ کے خلاف ان لوگوں نے اپنا قیام کیا، تو بہت ہی ایک ایسا نظام ان لوگوں نے بنا رکھا تھا کہ بہت ہی مشکل تھا اس نظام کو توڑنا۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی جو ابو سلمہ حفص، جو ابو سلمہ خلال کہا جاتا ہے، جو کوفے میں تھا، انہی بنی عباس کا داعی تھا جو ان کی طرف ان لوگوں کو دعوت دیتا تھا، یا ابو مسلم خراسانی تھا، ان لوگوں نے خاص کر کے ابو سلمہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم لوگ خلیفہ بنائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ تم کبھی بھی ہمارے اصحاب میں سے نہیں رہے۔ یہ پوری ایک داستان ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے موقع اچھا تھا اور ان کو حکومت کے لیے ان کو قیام کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ لوگ ساتھ دینے والے تھے۔ حقیقتاً ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے، لیکن بنی عباس ان لوگوں نے ایسا جال بچھا کر رکھا تھا کہ اگر یہ بنی فاطمہ یا اہل بیت چاہتے بھی کہ ہم حکومت پر قابض ہو کر کے رہ جائیں تو یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ بنی عباس نے ایسا جال بچھا کر رکھا تھا۔ اس کی ایک تفصیل ہے کہ کس طرح کا ان لوگوں نے جال بچھایا تھا، اور ظاہری طور پر یہ اپنے کو دکھاتے تھے کہ ہم بھی خانواد رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کاوشیں کی، خود ایک الگ بحث کا عنوان ہے۔ سب سے بڑی جو مشکل جو دوسری آئی امام زین العابدین امام جعفر صادق علیہ السلام کو، وہ تو جو بیرونی دشمن تھے، ایک تو بنی امیہ کے جو بیرونی دشمن تھے، اور بنی ہاشم میں بنی عباس ایک پارٹی ہو گئے، دوسری پارٹی جو تھی وہ محمد حنفیہ اور ان کے بیٹے ابو ہاشم کا، جو مہدویت کا جو لوگوں میں مہدویت کا جو ایک عقیدہ اس وقت تھا، جس کو لوگوں نے فروغ دیا، جس میں مختار ثقفی کا نام سب سے سر فہرست ہے، اور اس میں محمد حنفیہ نے بھی بڑا ہی جو رول عطا کیا ہے وہ غیر متوازن تھا۔ غرض ظاہری طور پر انہوں نے کبھی بھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے ان کو امام مہدی کر کے معاشرے میں ان کو متعارف کرایا تو یہ کھل کر کے اس کی مخالفت بھی انہوں نے نہیں کیا، اور لوگ ان کو امام مہدی مانتے رہے، اور ان کے انتقال کے بعد بھی کئی جماعت ہو گئی، ایک نے تو مانا کہ نہیں وہ مرے نہیں ہیں، اور ان کے لیے غیبت اور رجت کا عقیدہ قائم کر لیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ ان کے بعد جو امامت ہے ان کے بیٹا ابو ہاشم میں چلی گئی۔ ابو ہاشم لاولد تھے، ان سے بعد میں جو حضرت عباس جو عبداللہ ابن عباس کے بیٹا علی ہیں، انہوں نے ایک لکھوا لیا یہ کہ ہماری جو امامت ہے وہ ہم بنی عباس میں کو وہ تفویض کرتے ہیں، ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو سیاسی طور پر مقابلہ کرنا پڑا، وہ صرف بنی امیہ کی ہی جماعت نہیں تھی، بلکہ خود جو مخالفین میں، ایک تو بنی عباس تھے جو بنی ہاشم میں سے تھے، خود علویین میں یعنی خاندان رسالت میں جو امام حسن علیہ السلام کے جو اولاد تھے، جو ان کے پوتا تھے عبداللہ ابن محض، تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کے لیے ایک مہدویت کا جو تصور رکھا تھا اور ایک عقائد رکھا تھا، جس کے لیے ان لوگوں نے جو تحریک شروع کی تھی، تو پہلے تو مکہ میں حج کے وقت یہ تحریک شروع ہوئی، اور بعد میں یہ تحریک مقام ابوا میں باضابطہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کی ایک تفصیل ہے۔ تو آج کے ویڈیو کا تو وقت بہت زیادہ ہو گیا، بہت لمبا ویڈیو اور نہیں بنانا چاہتے ہیں۔
चाहते तो थे कि 25-30 मिनट में ही इसको समेट लें, लेकिन ये तारीख़ एक ऐसी चीज़ है कि जब बयान करने इंसान लगता है तो बहुत ज़्यादा उसमें वसअत आ जाती है। ये उन्वान महदूद करना इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप साथ दें तो हम इसी को आगे तसलसल देंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को अपनों से किस तरह से मुजाहदा करना पड़ा, गैरों से किस तरह मुजाहदा करना पड़ा इस सियासी ज़िंदगी में, और उनके लिए जो सबसे बेहतर तरीक़ा था कि किस तरह उलूम रिसालत को हम ज़िंदा कर सकें। और सिर्फ उलूम रिसालत नहीं, बल्कि उन्होंने चाहा था कि लोगों को इस अक़ायद और ये गलत तरीके जो चीज़ों में वो पड़े हुए हैं उनसे निकाल करके उनको इल्मी दुनिया में हम ला के रखें। अगर इल्मी दुनिया में की तरफ हम उनको ले आते हैं तो इल्मी दुनिया में उनको दलाइल के ज़रिए उनको कायल करना ज़्यादा आसान होगा। ये वो वक्त नहीं था कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वक्त था कि उस वक्त ज़रूरी ये था कि एक ऐसा खूनी इनकलाब हो कि लोगों के ज़मीर को जगाया जा सके। ये अभी ये वक्त था कि इल्मी तौर पर लोगों को इस बात पर आमादा किया जा सके कि ताकि लोग दीन इस्लाम को अच्छी तरह समझ सकें। दीन इस्लाम में जो तहरीफ़ें हुई वो सिर्फ़ इल्म फ़िक़्ह में नहीं हुई बल्कि अक़ायद में भी हुई। तरह तरह के जो अक़ायद इसमें नए नए पैदा होते गए। ये अक़ायद क्यों पैदा होते गए, जिसकी वजह से पहले हसन बसरी ने एक अपना स्कूल खोल रखा था बसरा में, उसमें जो अक़ायद की तालीम दी जाती थी। बाद में उसमें वासिल बिन अता और उमरू बिन उबैद उन लोग अलग हो गए, उन लोगों ने एक अलग अक़ीदा के स्कूल की बुनियाद डाली, ये मुतज़िला कहलाए। मुतज़िला के बाद अबुल हसन अशरी वो उसने एक अलग अशरियत का एक अलग अक़ायद का एक निज़ाम कायम किया। अभी तो पाकिस्तान के ज़्यादा लोग हैं वो मातुरीदी हैं, अबू मंसूर मातुरीदी के मानने वाले हैं। तो ये जो अक़ायद में इतना इन्हिराफ हुआ इसकी क्या वजूहात है? और फ़िक़्ह में, यानी फ़िक़्ह मतलब कि अहकाम में, जो इस्लाम के अहकाम है उसमें जो इतने ज़्यादा तहरीफ़ें हुई और किस तरह से जो असल अक़ीदा है जो कि रसूलुल्लाह की वाकई शरीयत है वो किस तरह हम लोगों तक पहुँची। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से तमाम अइम्मा के ज़रिया पहुँची और उसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का क्या किरदार था, यानी इस्लामिक उलूम में उनका किरदार था। तो सिर्फ ये चीज़ इस्लामिक उलूम तक ही महदूद नहीं थी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जो मंशा थी कि हम जो उलूम जो दीनी है यानी इस्लामिक उलूम जो है, फ़िक़्ह है और अखलाक़ियात हैं और एतक़ादात हैं, इल्म कलाम है, इन सबों को तो हम अहिया करें। इन लोगों में जो लोगों ने तहरीफ़ की है तो उनको हम असल हालात पर ले आएँ, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि तो लोगों को इल्मी तरह से दूसरे उलूम से भी उन लोगों को हम आरास्ता कर दें। जैसे इल्म इरफ़ान में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बहुत सारे शागिर्द थे, जहाँ इल्म कलाम, इल्म फ़िक़्ह और इल्म अखलाक़ियात में उनके शागिर्द थे और किताबें तालीफ़ की है, वहीं पर उनके इल्म इरफ़ान में है, इल्म अजसाम में है और इल्म नुजूम में है बहुत सारे, यहाँ तक के तबियात और माँ बाद तबियात के बहुत सारे इनके शागिर्द थे। तबियात में भी है, इल्म कीमिया में है, जाबिर बिन हय्यान का नाम आता। ये जो सारे उलूम हैं ये ख़ुद अपने आप में एक उन्वान है। इसलिए अभी भी हम लोग सियासी ज़िंदगी पर कुछ और बात कर लेंगे और बाद में उनके जो इल्मी का विषय हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, उस पर भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 2 जुमले आज ये बात ही हो रही थी, उसमें किसी ने ये कहा कि हज़रत अब्बास के बेटों का तज़किरा, हज़रत अब्बास इसके भाइयों का तज़किरा हमारे मजलिसों में कम होता है। हज़रत अब्बास के भाइयों का तज़किरा कम होता है, हालांकि हज़रत अब्बास के भाई जनाब अब्दुल्ला, जनाब जाफ़र और जनाब उस्मान हज़रत अली ने जो इनका नाम रखा था वो उस्मान बिन मज़ून, जो रसूलुल्लाह के एक सहाबी थे, बड़े बरगज़ीदा सहाबी थे, हज़रत अली के दोस्तों में थे, उनके नाम पर इनको रखा था। एक तरह से समझिए कि उनके एजाज़ के लिए अपने बेटे का नाम रखा, जिसमें जनाब जाफ़र सबसे छोटे थे, उनसे बड़े थे जनाब उस्मान और सबसे बड़े थे जनाब अब्दुल्ला। अब जनाब अब्दुल्ला की उम्र 25 साल, जनाब
عثمان کی 23 سال اور جناب جعفر کی 21 سال بتائی جاتی ہیں۔ حضرت عباس علمبردار نے پہلے کہا دیکھیں علمی خیانتیں کیسے کی جاتی ہیں۔ جب حضرت عباس علمبردار نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹو، میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ تاکہ تمہاری شہادت کے ذریعہ تم جا کر کے تاکہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ اور رسول کی جو نصیحت ہے اس کو کس طرح لوگوں کو، اس سے کس طرح تم لوگوں کو بتاتے ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے اس لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس طرح، اور تمہارے غم چونکہ زندہ تو کسی کو نہیں رہنا ہے، کربلا میں سب کوئی جانتا تھا، اور تمہارے غم کو ہم برداشت کریں تاکہ اس سے اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ یہ جو جناب مفید نے جو جناب عباس کے ان الفاظوں کو نقل کیا ہے، تو تاریخ طبری میں ان الفاظ کی جو عربی ہے اس کو بدل دیا گیا، اراکم کو ارساکم کر دیا گیا کہ ارس، کہ اے جہاں یہ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اراکم کو، تقدم کے بعد ہے کہ تم آگے بڑھو، کیونکہ ہم اراکم کو ارساکم کر دیا گیا تاکہ، تو بہت علمی خیانت کیا گیا ہے۔ اب یا تو کتابت کی غلطی ہے یا تاریخ طبری میں دشمنانی اہل بیت کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ حضرت عباس نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹو تم آگے بڑھو اس لیے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہارا میں ارث پا سکوں، یعنی تمہارے وراثت ہم کو مل سکے۔ بھائی وراثت کا کہاں سوال، یہاں تو سارے کے سارے شہید ہونے جا رہے ہیں۔ تو اسی کو اراکم اور ارسکم میں اتنا فرق ہو گیا کہ یہ کتابت کی غلطی تھی یا جان بوجھ کر کیا گیا ہے، کہ جناب مفید جو لکھتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم رسول اللہ اور رسول کی نصیحت کو کس طرح لوگوں کو بیان کرتے ہو۔ تو جناب سب سے پہلے جناب جعفر ابن علی جاتے ہیں، اس کے بعد جناب عبداللہ جاتے ہیں، جناب عثمان جاتے ہیں، یہ تینوں جنگ کرتے ہیں اور کافی لوگوں کو شہید کرتے ہیں، اپنی شجاعت دکھاتے ہیں۔ حضرت عباس کے بھائی تھے، لیکن اس لیے ان کی شجاعت کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جو ایک بھائی ہیں جناب عباس علمبردار، ان کی شجاعت، ان کی وفاداری، ان کی علمیت یہ اتنی بلند تھی کہ ان کے بھائی تحت الشعاع میں آ گئے، یعنی جو لائم لائٹ میں تھے وہ حضرت عباس تھے جو سب سے بڑے بھائی تھے، اور چھوٹے بھائی ان کے بزرگی کی وجہ سے، ان کی علمیت کی وجہ سے، ان کی شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے یہ لوگ تحت الشعاع میں آ گئے، اور اتنا اس لیے ان کا بیان نہیں ہو سکتا، ورنہ شجاعت میں یہ بھی اپنے بھائی حضرت عباس کی طرح تھے، چاہے وہ جعفر ہو، چاہے عبداللہ ہو، چاہے وہ عثمان ہو، ان لوگوں نے بھی کربلا میں اس نے ہی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اور آخر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جان انہوں نے نچھاور کی ہے۔ جناب ام البنین جب مرثیہ پڑھتی تھی تو اپنے چاروں بیٹوں کا مرثیہ پڑھتی تھی۔ ارباب ادا یہ حضرت عباس کے بھائی ہیں جن کا تذکرہ کسی نے ہم کو کہا تو ہم کو بہت ہی افسوس ہوا کہ ایسی، اور ان بھائیوں کو بھی کسی نے دو بدو جنگ میں شکست نہیں دی ہے، بلکہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے دور سے پہلے تیر بارانی کی ہے۔ ہانی بن ثبیت حضرمی کا نام آتا ہے، دو بھائیوں کے ساتھ میں دور سے ان لوگوں نے تیر بارانی کی ہے، جس سے پیشانی پر تیر لگا ہے، اور جب گر گئے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کا سر قلم کیا گیا ہے، لیکن کسی نے دو بدو جنگ میں ان کو زیر نہیں کر سکا۔ شجاعت میں بھی یہ اپنے بھائی کی طرح ہی تھے۔ واقع کربلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بڑے مصائب جھیلے ہیں، ان مصائب کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن جو کربلا کے مصائب ہیں، جو برداشت کربلا کے مصائب ہیں، اور واقعی حضرت عباس نے اپنے تینوں بھائیوں کی شہادت، ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کا لاشا سامنے دیکھ رہا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اگر کوئی انسان خود کو ان حالات میں رکھ کر کے سوچے تبھی سوچ سکتا ہے کہ کتنا زیادہ
ان لوگوں کی معرفت تھی، ثبات قدم تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدق اللہ و تسلیما علیہ۔